الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك البر رب الرؤوف الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين میرے قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس وقت میں نے قرآن مجید کی دوسری سورت بقرہ سے ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی۔ ان 5 آیتوں میں رب العالمین نے مومن کے صفات اور تعارف اور پہچان کروائی ہے۔ کہ متقی ایمان والا اور متقی یعنی مومن اور متقی آدمی کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، اس کی نشانیاں اور علامت کیا ہے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کی اور فلاح یافتہ کی اور سمجھدار آدمی کی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ گویا ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی، متقی کی، ہدایت یافتہ کی اور سمجھدار کی اور مفلح کی اللہ نے نشانیاں، علامات بتائی ہیں۔
جس طریقے سے انسان کے 5 انگلیاں ہیں، ہر ایک انگلی کی اپنی اپنی ایک ضرورت ہے، ایسے ہی مومن کی جو صفات ہیں اور متقی کی، سمجھدار کی، ہدایت یافتہ کی اور مفلح کی، وہ نشانیاں اس کی اپنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر چیز میں رہنمائی فرمائی ہے اور انسان کی تربیت کی ہے، کیونکہ اللہ رب ہے ہمارا، رب ہونے کے ناطے سے انسان کی ہر قسم کی رہنمائی کی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مومن کی، متقی کی صفات یا علامت یا پہچان کروائی ہے، یا کوئی بندہ مومن بننا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار بھی اسی میں موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، نظام تعلیم، یہ انسان کے لیے ایسا تیار کیا گیا ہے جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، انسان کے بدن سے بھی ملتا جلتا ہے، انسان کی صفات، انسان کی نفسیات سے بھی ملتا جلتا ہے۔ اب میں نے جیسے عرض کی کہ مومن کی 5 صفات ہیں، علامات ہیں، انسان کی 5 انگلیاں ہیں، ایسے ہی اسلام کی 5 ارکان ہے، بنیاد ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ایسے ہی اور 5 وقت کی نمازیں بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام کے ارکان بھی 5، بنیاد جس کو کہتے ہیں یا اسلام کی پہچان کہیں، اور انسان کے کام آنے والی جو ہاتھ ہیں، اس سے انسان لکھتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، وہ بھی 5۔ اب دن رات کے اندر جو نمازیں ہیں وہ بھی 5، اور متقی اور مومن کی علامت بھی 5 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس اوقات کچھ چیزوں کے اندر ایک مناسبت ہوتی ہے اور اس کے اندر خاص ایک اشارہ انسان کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا 5 انگلیاں ہیں اور مومن کی 5 صفات ہیں، اسلام کی بنیاد بھی 5 ہے، نمازیں بھی 5 ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کی 5 انگلیوں میں سے ایک انگلی بھی نہ ہو تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی ضروریات جو آپ کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں آپ کا ایک انگلی کام آتی ہے۔ اگر ایک انگلی نہ ہو تو کتنی آپ کو تکلیف ہے۔ ایسے ہی اسلام کا اگر مومن کی اگر ایک صفات نہیں ہوگی تو مومن کے اندر وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی، وہ اس کی ایمان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اس سے پہلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ علماء نے لکھا ہے کہ سارے قرآن کا جو خلاصہ ہے، بلکہ یوں فرمایا امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر فرمایا کہ سارے آسمانی جو کتب ہیں وہ 26 کے قریب ہیں، ان ساروں کا خلاصہ 4 کتابیں ہیں، اور ان 4 کتابوں کا جو خلاصہ ہے قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورت فاتحہ ہے، اور سورت فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اب اس سورت کے اندر بتایا گیا کہ تم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے اور کیا چیز مانگنی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو بیان کیا، اپنی قدرت کو، طاقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خزانے میں سب کچھ ہے، میں سارے خزانے کا مالک ہوں، اور اس خزانے میں سے جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ لیکن انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے خزانے سے کیا مانگنا چاہیے۔ آپ بڑے مالدار ہیں،
اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بہت کچھ دیا ہے. آپ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا مانگو کیا مانگنا ہے, لیکن وہ معصوم بچہ عقل ناقص ہے, اسے نہیں پتہ چلتا کہ میں نے ابو سے کیا مانگنا ہے. وہ تو یہی کہے گا, اتنی بڑی دولت دیکھ کر اگر بچہ چھوٹا ہو تو کہتے ٹافی دے دو, مجھے کھلونے دے دو, تھوڑا اور بڑا ہوگا سائیکل دے دو, اور بڑا ہوگا تو موٹر سائیکل الی آخری. لیکن اگر بچہ جس وقت پورا سمجھدار ہو جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے بیٹا کہ مجھے ابو یہ فلاں پلازا میرے نام پہ کر دے, اب سمجھدار ہو چکا. ایسے ہی انسان اللہ کے خزانے سے کیا مانگے کہ مجھے ساری زمین کا مالک بنا دے, وہ تو نمرود کو بنا دے تھا, مجھے فلان چیز دے دے. دیکھنا یہ کہ یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ, سلیقہ اور کیا چیز مانگنی چاہیے کہ جس کے مل جانے کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تم نے جو مجھ سے مانگنا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں دکھا دے, اللہ ہمیں بتا دے, اللہ ہمیں چلا دے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں دکھا دے, بتا دے, چلا دے کون سا راستہ مستقیم پر. وہ یہاں پر ایک مفسر نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے, اس کو یاد فرما دینا, یاد کر لینا کہ یہاں اہدنا کہا ہے کہ ہدایت ہم کو دے, یہ نہیں کہا کہ ہدایت مجھے دے. یہاں پہ ایک نقطہ دیا ہے, 5 نقطے لکھے, ان میں سے 2 یاد فرمانے. ایک تو یہ کہا کہ اکیلا ہدایت پہ چلنا مشکل ہے. کیسے؟ ایک آدمی کب تک چلے گا؟ بیوی رکاوٹ, بچے رکاوٹ, محلے والے رکاوٹ, برادری رکاوٹ. تو یہاں پہ نقطہ دیا کہ صرف اپنی فکر نہیں کرنا بلکہ سارے عالم کی, اپنے گھروں کی, اپنے سارے عالم کی, مسلمانوں کی اور انسانیت کی فکر کرنا کہ صرف میں ایک ہدایت پہ نہ ہوں, ہم میں ہدایت عطا فرما دے, ہم سب کو ہدایت دے دی. تو یہاں پہ کہا کہ ایک تو اکیلا اپنے لیے دعا نہ کرو, دوسرا یہ کہ صرف اپنی فکر نہ کرو, تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے تم اکیلے نہیں چل سکتے, سب مل کر چلو گے. ایک انگلی سے آپ کوئی چیز اٹھائیں گے وہ نہیں اٹھے گی. قابو کب آئے گی؟ جب 5 کے 5 انگلیاں استعمال کریں گے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ مجھے ہدایت دے, جب اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ مجھے آپ کی قیمتی چیز, اللہ نے سکھایا کہ یہ چیز مل گئی, ہدایت مل گئی, سب کچھ مل گیا. اس قرآن عرض پر ایک نمرود گزرا ہے. تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر 4 آدمی ایسے گزرے ہیں کہ جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے, ان میں سے ایک نمرود ہے. لکھا ہے اس کی 1750 سال اوپر تھی, اللہ نے سب کچھ دیا, ہدایت نہیں دی تھی. بلال حبشی کو اللہ نے کچھ نہیں دیا, ہدایت دی تھی, زمین پر چلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جنت کی تیری جوتی کی آہٹ کی آواز سنی. وہ کیا تھا؟ وہ ایمان اور ہدایت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے مجھ سے مانگو, تو نے دعا کی, لو تیری دعا قبول ہوئی. اور وہ اس صورت میں, اس قرآن کی صورت میں فرمایا الف لام میم, اس کی معنی اللہ ہی جانتے ہیں, واللہ اعلم بمرادہ, اس کی مراد, اس کا مطلب اللہ جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک یہ کتاب ہے, لا ریب اس میں نہیں ہے کوئی شک, فی اس کے اندر, ہدن یہ ہدایت ہے, رہنمائی ہے. اب پیچھے کہا تھا نا اہدنا, آپ اس نقطے کو یاد رکھیں. جب قرآن مجید آپ سورۃ بقرہ کو دیکھیں گے, اللہ نے اس موضوع اور اس سبجیکٹ اور اس نقطہ پر لایا کہ انسان کی قیمتی چیز ہدایت ہے اور متقی ہے. یہاں کا اہدنا, یہاں کا ہدی للمتقین. آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. اب کتنا جوڑ ہے قرآن کے اندر, اور کیسے لطیف انداز سے سمجھایا جا رہا ہے. وہاں پہ کوئی اور انداز تھا, یہاں پہ کوئی اور انداز ہے, تیسری جگہ پہ اور انداز ہے. اور یہ بعین ہی
انسان کی نفسیات کے مطابق اللہ انسان کی تربیت کرتا ہے، وہ رب ہے نا۔ قرآن مجید میں مفسرین نے لکھا کہ رب کی ربویت کا تقاضا تھا تب اللہ نے قرآن کو نازل کیا، رحمان کی رحمانیت کا تقاضا تھا تب اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ کیا مطلب؟ کہ ماں باپ اپنے بچے کو صرف کھلاتے نہیں ہیں بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری کائنات دے دی، ہر نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی، لیکن اصل جو ہے تربیت تھی کہ وہ ہدایت تھی، اللہ نے اس کے لیے بھی انتظامات کیا۔ اور یہ رب ہونے کے ناطے سے، رحمان ہونے کے ناطے سے، یہ رحیم ہونے کے ناطے سے اس نے انتہائی رحم کیا تو یہ قرآن ہمیں نازل کیا۔ قرآن ہمارے لیے نازل کیا تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت سدھر جائے، تمہاری دنیا اور آخرت آرام سے، سہولت سے بہترین گزرے، فلاح یافتہ ہو۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہدایت مومن بننے، ہدایت یافتہ ہونے، متقی ہونے، سمجھدار ہونے۔ سورۃ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں جس میں یہ ہوں گی وہ سمجھدار اور دانشمند ہوگا، وہ پڑھا لکھا ہوگا، وہ انتہائی سمجھدار ہے، اس کی یہ نشانی ہے۔ تو فی الحال اللہ تعالیٰ نے یہاں متقی کی، ہدایت یافتہ کی، مومن کی نشانی ہے، اور صفات بتائیں اور علامتیں بتائیں۔ اب سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جو علامت، جو نشانی بتائی ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہدایت یافتہ یا متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں بالغیب۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں آدمی ہمارے کمرے سے غائب ہے، جو انسان کے آنکھوں سے نظر نہ آئے اس کو غیب کہتے ہیں۔ اب ہمارے آنکھوں سے جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ قبر کا عذاب ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، وہ ہمیں بظاہراً ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو اللہ کے رسول، قرآن نے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں کہا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے۔ اس کا جو تعلق ہے غیب کا، یہ دل سے ہے۔ تو دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہوں گے، پڑھتے نہیں ہوں گے۔ قائم اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنا ہی ہوتے کبھی کبھی پڑھ لیا، اور قائم کی معنی یہ ہے کہ اس کو نماز کو ایسا پڑھا کہ قائم کیا۔ ملک کے اندر نظام کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ کہ یہ نہیں کہ ایک چور کی سزا ہے، کسی مجرم کی سزا ہے، کبھی کبھی دے دی، نہیں، اس قانون اور لاء کو پکا کریں گے کہ بھائی اس کو قائم کریں گے۔ ایسے ہی نماز نہیں کبھی کبھی پڑھ لیں۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ نماز ایسا پڑھتا ہے، اس انداز سے پڑھتا ہے، ایسی پابندی کرتا ہے، اس کو لوگ دیکھ کر ہدایت کی، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، سنت کے مطابق پڑھتا ہے۔ تو دوسری پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں رزقنا کہا ہے، مال نہیں کہا۔ اب اللہ کا عطیہ ہے، مثال کے طور پر علم ہے، یہ بھی اللہ کا عطیہ ہے۔ رزقنا کے معنی رزق دینا، رزقنا کے معنی عطا کرنا۔ اب انسان کو صحت اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ایمان دیے ہیں، آپ کے اندر اللہ نے نشانیاں، مومن کی صفات آپ کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے،
اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس میں سے سب سے بڑا جو عطیہ وہ ایمان اور علم ہے۔ جب خود مومن بن گیا، اب اپنے اولاد کی، گھر والوں کی اور انسانیت کی فکر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ مال تجھے دیا ہے، یہ ایمان کی دولت ہے، یہ ہدایت کی دولت ہے، یہ مومن کی صفات ہے، جب تمہیں دیے تو اوروں کی بھی فکر کریں۔ جیسے میں نے کہا اہدنا کا ہدایت دے ہمیں، مجھے نہیں، ہمیں، تو یہاں پر اس کی وضاحت کر دی کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو خرچ کرتا رہے گا۔ یہاں پہ علماء کا ایک نقطہ ہے کہ جو مضارع ہوتا ہے یہ ماضی یعنی حال اور مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ اب بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی ارادہ ہے کہ میں ابھی بھی محنت کر رہا ہوں اور قیامت تک جب زندہ رہوں گا میرے پاس جو اللہ نے مال دیا ہے، جو نعمت دی ہے، وہ میں دوسری انسانیت تک پہنچاؤں۔ تو مومن کی تیسری علامت، متقی کی تیسری علامت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تین نشانیاں ہوں گی، تین علامت ہوگی۔ اب چوتھی علامت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ جو ایمان لاتے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو اتارا گیا آپ پر، یعنی قرآن مجید اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کاف کا صیغہ ہے، آپ پر۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو کچھ اتارا ہے من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جتنی کتابوں پر ایمان لانا، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان پر، ان صحیفوں پر اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان پر بھی ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کے صفات میں سے لازمی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پہ کتاب نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اس طرح سارے انبیاء پر جو کچھ نازل ہو اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہاں آپ ایک نقطہ یاد رکھیں، یہاں من بعد نہیں کہا کہ آپ کے بعد۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی نشانی ہے کہ آپ پر کتاب جو نازل ہوئی ہے آپ سے پہلے، یا دوسرے لفظوں میں آپ سے پہلی کتابیں نازل ہوئی اور آپ پہ نازل ہوئی، لیکن من بعد کہہ کر کے اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ آپ آخری پیغمبر ہے اور یہ کتاب بھی آخری ہے۔ یہاں سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور وحی کا بند ہونا بتایا گیا کہ اس کے بعد نہ تشریح ہے، نہ تفصیلی ہے، نہ تشریح ہے، نہ تفصیلی ہے، نہ وضاحتی، کوئی چیز بھی نازل نہیں ہوگی، بس وہی بند ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانچویں صفت کون سی ہے؟ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان اور یقین میں بس اوقات فرق کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متقی، مومن، متقی، ہدایت یافتہ، سورۃ لقمان میں سمجھدار آدمی کے اور مفلح آدمی کی پانچ ان کی علامتیں بتائیں۔ پانچ یعنی پانچ لوگوں کی پانچ علامتیں بتائیں۔ اب جس وقت یہ علامتیں پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اسے کہہ دو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ، وہی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں، یعنی کیا؟ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ ابھی تم نے مانگا تھا اہدنا، اللہ نے کہہ دیا ھدی للمتقین، اب یہاں پر فرمایا کہ یہ پانچ صفات اپنے اندر پیدا کرو تو تم کیا ہو گیا؟ تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ پانچ صفات پائے جاتے ہیں، ان کے اندر پانچ چیزیں آ جائیں گی۔ کون کون سی؟ ایمان، ہدایت، متقی، فلاح یافتہ اور ساتھ ہی سمجھدار۔ اپنے اندازہ لگائے، پانچ آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نے پانچ نشانیاں بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ آخری اس کے لیے ایک تغمہ اللہ اعلان کرتے
ایک تو اعلان یہ کیا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں اپنے رب کی ہدایت، سیدھے راستے پر ہیں، یہ ہدایت پر ہیں، وہی لوگ ہیں اپنے رب کے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ دوسرا تغمہ کیا ہے؟ دوسرا اللہ کے ہاں کیا اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ مفلح ہیں، وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا، آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فلاح یافتہ ہے۔ ایک یہ کہ لوگ کہیں یہ فلاح یافتہ ہے، ایک یہ کہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق اور مالک کہہ رہے کہ یہ ہدایت فلاح پانے والے ہیں، یہ نجات پانے والے ہیں۔ اب اسکول کے اندر سارے بچے جمع ہو جائیں اور ایک بچے کے بارے میں یہ تاثرات دیں کہ یہ بچہ کامیاب ہے، اور ایک چند اساتذہ ڈی جی یہ کہے، کالج کے بڑے افسر یہ کہیں، سربراہ یہ کہ کامیاب ہو گیا، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ اس سربراہ کی مانی جائے گی، ممتحن کی مانی جائے گی، امتحان لینے والے کی مانی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ساری دنیا کہتے، ایک تو ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ کامیاب ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، اصل کامیاب وہ ہے کہ جس کو اللہ کہہ دے کامیاب ہے۔ اب دیکھیں ساری دنیا اللہ نے پیدا کی، اللہ نے وضاحت کر دی کہ یہ دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اگر ہوتی میں اپنے نافرمانوں کو، اپنے نہ ماننے والوں کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں کیونکہ وہ رحمان ہے، اس کے لیے ساری مخلوق ہے برابر ہے۔ اللہ ہمارا خالق اور مالک رب ہونے کے ناطے سے اللہ ساروں کو روزی دے رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ جو اللہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ لو، یہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے، یہ بقدر ضرورت ہے، استعمال کرو لیکن اس کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے، اس کی قدر دل میں نہیں آنی چاہیے۔ باتھ روم کو استعمال کرو لیکن باتھ روم کی چیزوں کی محبت دل میں نہ آئے، وہاں ساری عمر بیٹھے نہ رہنا، کئی گھنٹے بیٹھے رہنا، اصل تو تمہارا کمرہ ہے، اس میں آرام ہے۔ یہ دنیا تو باتھ روم ایک ضرورت کی چیزیں ہیں، بورچی خانہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن اصل جو ہے وہ تمہارا کمرہ ہے جس میں بیڈ ہے، سارے نعمتیں ہیں، اس کی ضرورت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اصل آرام تو ادھر رکھا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک باتھ روم کی طرح، ضرورت کی طرح استعمال کرو، اور اصل جو تمہارا آرام ہے، اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارا اطمینان، تمہاری راحت وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے یاد کرنے میں ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی آیت میں ہدایت کی قدر پیدا کی، اس کے مانگنے کی ترغیب دی، اور بتایا کہ سارے خزانے میں قیمتی کی ہدایت ہے، اور سورۃ بقرہ میں کہا لو تمہاری دعا قبول ہوئی اور یہ ہدایت نامہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اب ہدایت کی کئی شکلیں ہیں، مومن کی کئی شکلیں ہیں، جیسے ایک انسان ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ انسان ہے، ہم کہتے ہیں یہ آدمی ہے، یہ فلاں ہے، تو ہے تو ایک ہی بات لیکن اس کی تعبیرات مختلف ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کون ہے جس کے اندر 5 صفات ہو جائیں، ہدایت یافتہ کون ہے جس کے اندر 5 صفات پائی جاتی ہیں، متقی کون ہے اس کے اندر 5 صفات پائی جاتی ہیں، مفلح کون ہے اس کے 5 صفات پائی۔ تو ایک انسان کے اندر آپ ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں 5 صفات دیکھیں گے تو اس کو 5 قسم کی تگمے ملیں گے، ڈگریاں ملیں گی، یہ گویا کی ڈگری ہے۔ ایک ایف اے پڑھا ہوا ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہے، ایک نے ایم اے کیا ہے وہ بھی پڑھا ہوا ہے، ایک نے کسی چیز میں ماسٹر کیا ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے وہ بھی ماسٹر، اس کو بھی کہتے ہیں پڑھا لکھا، لیکن ہر ایک کے گریڈ میں اور تعلیم میں فرق ہے، انجینئر بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر انسان کو یہ بتایا
کہ اگر تو مومن بننا چاہتے تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر، اور اگر تو مومن دیکھنا چاہتے تو اس کے اندر یہ صفات ہے، خود بننا چاہتے تو یہ طریقہ ہے، اور اگر مومن کی علامت اور پہچان کرنا چاہتے اس کے ایسے یہ طریقہ کار ہے۔ اب ہر ملک کے اندر اس کی ایک پولیس ہوتی ہے، ہر ملک کے اندر ایک فوج ہوتی ہے، ہر ملک کے اندر اس کا ایئر فورس والا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، بحریہ ہوتا ہے۔ اب ان ساروں کی علامتیں ہیں، فوج کی علامت کیا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔ ایسے ہی جو اللہ کا فوجی ہو اور جو اور کسی کا فوجی ہو وہ بھی پتہ چلتا ہے، وہ وردی سے پتہ چلتے ہیں، وہ علامت سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے مومن کی یہ علامتیں ہیں، یہ نشان۔ اب قرآن مجید کی سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومن کی صفات وہاں بھی مومن کہا ہے، لیکن وہاں ایک اور انداز سے تعبیر دی کہ یہ حکمت والا ہے، یہ دانشمند ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ فرمائے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں حکمت والے کتاب کی ہیں۔ یہ آیتیں کس کی ہیں؟ یہ حکیم ذات کی ہیں۔ جب وہ اتنا بڑا حکیم ہوگا، اتنے بڑے سمجھداری کے خزانے اس کے پاس ہیں، دانشمندی کے خزانے اس کے پاس ہیں، تو وہ جو کتاب بھیجے گا، جو اس کو پڑھے گا وہ بھی دانشمند بن جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان یہ کہتا ہے، انسان یہ کہتے ہیں یہ فلانا آدمی پڑھا لکھا ہے۔ وہ کس طرح؟ فلانے یونیورسٹی میں اس نے پڑھا ہے، اس نے ڈگری حاصل کی ہے۔ اب وہ آپ دیکھیے دنیا کے اندر کسی اسکول کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی کالجز کے اندر ایک کورس جو مرتب ہوتا ہے، وہ انسان کا، کسی انسان کا ترتیب دیے ہوئے کورس کو پڑھ کر لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا سمجھدار ہے، بڑا حکیم آدمی، بڑا سمجھدار ہے، بڑا دانشمند ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے۔ ارے بھائی کس وجہ سے ہے؟ کہا کہ اس لیے اس نے فلانے یونیورسٹی کے اندر فلانے اساتذہ کا، فلانے پڑھے لکھے لوگوں کا کورس پڑھا اس نے۔ جو انسان کا کورس پڑھ کے پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، سمجھدار کہا جاتا ہے، جو زمین آسمان کا خالق ہے، سارے سمجھداری کے خزانے، حکمت کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ جو اس کا پڑھے گا تو وہ کتنا بڑا سمجھدار ہوگا۔ تو قرآن نے اس انداز سے کہا کہ اگر تم حکیم بننا چاہتے ہو، دانشمند اور سمجھدار بننا چاہتے ہو تو اس کتاب کو حاصل کرو۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ آیا ہم نے کتنا قرآن کو لیا ہے۔ اور کہتے ہیں قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا جنت میں تو سب جائیں گے مومن مسلمان، لیکن جس کو زیادہ قرآن یاد ہوگا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اسے پہلے نوکری ملتی ہے، اس کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی یہ اصول ہے۔ تو اس سے معلوم یہ کہ ہم جتنا قرآن پڑھیں گے، اس کو حاصل کریں گے، اتنے سمجھدار ہوں گے اور عمل کریں گے۔ تو قرآن نے پھر یہاں بتایا، فرمایا ہدی ورحمۃ للمحسنین، جو نیکوکاروں کو لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی وہ نشانیاں بتائیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو جس آدمیوں کے اندر اس نے قرآن، جب قرآن حکیم حاصل کیا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، تو اس کے اندر یہ صفات پیدا ہوں گے، اور یہ جب صفات پیدا ہوں گے یہ سمجھداری کی ثبوت ہے۔ جس شخص کو آپ دیکھیے مومن ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے مال کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے لگا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور آخرت کو یاد کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ یہ شخص سمجھدار ہے۔ تو قرآن مجید نے ہماری جو رہنمائی کی ہے زندگی کے ہر شعبہ میں کی ہے۔ اب اس میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ مومن کو کیسے پہچانو گی، اس کی علامت اور نشانیاں کیا ہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ جب مسلمان کو جب دفن کیا جاتا ہے تو جب قبر تیار ہو جائے
تو مستحب ہے، بہتر ہے کہ اس کے سرہانے یہی الف لام میم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ سارے لوگ قبر تیار کر کے کھڑے رہتے ہیں، مولانا صاحب کوئی بھی مسلمان سرہانے کھڑے ہو کر الف لام میم کا یہ 5 آیتیں پڑھتا ہے، 6 نہیں پڑھتا، 6-7 آیتیں پڑھتا ہے، مفلحون تک پڑھتا ہے 5 آیتیں، اور پھر سورۃ بقرہ کا آخری پڑھتے ہیں۔ اور اس میں کیا بتایا کہ آنے والوں، تم اگر مومن و متقی، ہدایت یافتہ اور سمجھدار ہو، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اور قبر والے کے اندر جو ہے وہ آواز سنتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ جنازے میں یا اس کے قبر کے پاس ہیں، ان کی جوتی کی آہٹ کی آواز سنتا ہے، اور اسے بتایا کہ اب تیرے 8 ڈاکومنٹ، اب 5 کاغذ اس کے چیک ہوں گے۔ جس طریقے سے انسان ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں جائیں گے، دنیا کے عالم سے جب عالم برزخ میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے، تو ہمیں 5 کاغذ چاہیے۔ کون کون سے؟ وہ سب کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے قومی شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا ویزا دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ٹکٹ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی بورڈنگ کارڈ دیکھا جاتا ہے۔ یہ 5 کاغذ اگر صحیح ہوئے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ابھی دوسرے ملک جا سکتا ہے، وہاں راحت پائے گا، وہاں کامیاب ہو چکا ہے، وہاں پہ آزادی سے پھیرے گا۔ اور اگر ایک کاغذ بھی کم ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ جیل چلا جائے گا، وہ اس ملک میں اول تو جا نہیں سکے گا، اگر جائے بھی تو راحت کی زندگی نہیں گزار سکتا، قدم قدم پر اسے تکلیفیں ہوں گی۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں، ایئرپورٹ کے اندر ہوتے ہیں، آپ کے کاغذات چیک ہوتے ہیں، اور جس وقت کاغذات ٹھیک ہوں تو وہ اشارہ کر لیتے کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ ایسے ہی آپ قبر کے باہر ہوتے ہیں اور وہ اندر ہوتا ہے، اور جس وقت اس کے کاغذات ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وگلے جہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، بالغیب ہے، کہ پھر وہ قبر میں مزے کر رہا ہوتا ہے، ہر گھڑی اس کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے۔ قبر میں جب تک رہے گا، قبر میں جب تک رہے گا قیامت تک، وہاں پہ وہ راحت پائے گا۔ تو میرے قابل احترام آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بات میں ہماری رہنمائی فرما دی کہ تو مومن، متقی، ہدایت یافتہ، فلاح یافتہ اور ساتھ ہی سمجھدار آدمی کی علامت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دھوکہ کھا لو، تمہیں پتہ نہ ہو، اور پھر کل اگر تم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی علامتیں نہیں پہچانو گے، تم دھوکہ کھا جاؤ گے اور بہت بڑا تمہیں نقصان ہوگا۔ ایسے ہی تم اگر ایمان کی، مومن کی علامتیں نہیں پہچانتے تو تمہیں بہت نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے اور وہ دیتا بھی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی وقت بیٹھ کر اللہم اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کیا کرے 313 مرتبہ، اور اللہ سے دعا کیا کرے اللہ مجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اور ساتھ ساتھ اپنے اولاد کے لیے ہدایت کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ اپنے سارے انسانیت کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک کا فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرما دے۔ اللہ کی ذات سے التجا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم نے کی اس میں کمی کوتاہی اللہ معاف فرما دے، اور صحیح باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک دین کی بات سننے کی، سنانے کی، اور جتنے لوگ اس کے لیے خدمت کر رہے ہیں پہنچانے کے لیے، دین کی بات کو پہنچانے کے لیے، اللہ پاک انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے، ان کو بھی مجھے بھی سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔